خربوزہ میلن ہمارے خاص طور پہ ایشیا کا بہترین فروٹ، کم و بیش 2-3 ہزار سال سے کھایا جانے والا فروٹ خربوزہ، یہ بے پناہ غذائیت رکھتا ہے اور بہت ساری بیماریوں کا اس میں علاج ہے، کیونکہ مالک نے کوئی تکلیف، کوئی الجھن، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی ایسی پیدا ہی نہیں کی جس کا پہلے اس کا حل پیدا نہ کیا ہو۔ جتنی بھی بیماریاں، تکلیفیں ہیں، اللہ پاک نے ان کا علاج، ان کی راحت کے لیے سما پہلے پیدا کر دیا ہے۔ یہ خربوزہ جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ جلد کے لیے، کیونکہ اس میں پانی وافر مقدار میں ہوتا ہے، اس کا گودا جو ہے کھانا، خربوزہ کھانا جلد کو تر و تازہ کرتا ہے، جلد میں خوبصورتی لاتا ہے، جلد شفاف اور ملائم ہوتی ہے۔ دوسرا، اس خربوزے کی چھیل جو ہے، چھلکا جو ہے، اس سے چہرے کا مساج کیا جائے تو چہرے میں نکھار پیدا ہوتا ہے، چہرے کے داغ دھبے دور ہوتے ہیں۔ جب ہم بات کرتے ہیں دماغ کی تو خربوزے کا بیج، جی 4 مغز جو بیج ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں اہم ترین چیز جو ہے نا خربوزے کا بیج ہوتا ہے۔ یہ خربوزے کا بیج دماغ کے لیے بہت مفید ہے، یادداشت کو بوسٹ کرتا ہے، دماغ میں کریٹیو پن لاتا ہے اور نسیان کا بہترین علاج ہے۔ جب یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں پانی جو ہے نا وہ 95% پانی ہوتا ہے، 90% پانی ہوتا ہے اس میں، تو یہ بلڈ پریشر کو کول ڈاؤن کرنے میں بہت اہم ہے، کیونکہ یہ جو ہی ہم کھاتے ہیں اس میں پانی وافر مقدار میں ہوتا ہے، سوڈیم نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، تو یہ بلڈ پریشر کو نارمل کرنے میں، ایسے لوگ جن کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے ان کو خربوزہ کھلایا جائے، بلڈ پریشر فوری طور پہ نارمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دل کے مریضوں کے لیے، کیونکہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے تو یہ دل کے پٹھوں کو طاقت دیتا ہے اور خون وافر مقدار میں پیدا کرتا ہے اور خون کو پتلا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے، اور بلڈ کی سرکولیشن، خون کی گردش، خون کی روانی کو بہتر بناتا ہے۔ یہ کلاٹ نہیں ہونے دیتا، خون جمنے نہیں دیتا، خون کے لوتھڑے نہیں بننے دیتا۔ اسی طرح ایسے مریض جن کے کڈنی کا پرابلم ہو، چاہے گردے میں پتھری ہو، چاہے گردہ میں سوزش ہو، چاہے گردے فیل ہو چکے ہوں، یہ خربوزہ، اس کا استعمال گردے کے مریض کے لیے زبردست ہے۔ گردے کے مریض کے لیے جو اس کا اسپیشل استعمال ہے وہ ایک علیحدہ ویڈیو میں عرض کروں گا۔ فی الحال اتنا کہ یہ گردے کے مریض خربوزہ کھائے، اس کو اس کا بہت فائدہ ہے، وہ اس کے فیل ہونے والے گردے بھی ورک کرنا شروع ہو جاتے ہیں، پتھری آہستہ آہستہ کھود کے باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ مثانے کی پتھری، گردے کی پتھری والے مریض کے لیے خربوزہ جو ہے بہترین ٹونک ہے، پرابلم سے نجات پانے کے لیے خوراک کی خوراک ہے اور پتھری توڑنے کا بہترین علاج ہے۔ اسی طرح معدے کی جب بات کرتے ہیں، یہ معدے کو طاقت دیتا ہے، معدے میں تیزابیت کو کم کرتا ہے، نظام ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے اور خوراک کو جلد ہضم کرنے میں مدد دیتا ہے، بھوک کو بڑھاتا ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے بیج 4 مغز میں شامل ہیں، بیج دماغ کو فائدہ دیتے ہیں، قوت یادداشت کو جیسے میں نے عرض کیا کہ بڑھاتے ہیں، اسی طرح یہ نسیان کا بہترین علاج ہے۔ آئی سائٹ کے لیے، آنکھوں کے لیے اس میں وٹامن اے اور ای شامل ہوتا ہے، یہ آنکھوں کے لیے بہت بہتر ہے، یہ سر کے بالوں کے لیے بہتر ہے، بالوں کی گرو کو بہتر کرتا ہے اور اس کے چہرے کی خوبصورتی کے لیے یہ لاجواب ہے۔ معدے کے السر کا شکار لوگوں کو چاہیے کہ کھانے کے گھنٹہ بعد خربوزہ کھائیں، اس کا پیسٹ بنا کے کھائیں، یہ معدے کے السر کا بہترین علاج ہے اور آنتوں کے السر کا بہترین علاج ہے۔ پانی کی، ایسے لوگ جن میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، پانی کی کمی ہو جاتی ہے، پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے خربوزے کا استعمال انتہائی لاجواب ہے۔ تو اس میں فیٹس، فیٹس
نہ ہونے کے برابر ہے. 0% فیٹس ہوتی ہیں، اس میں کوئی فیٹس نہیں پایا جاتا، کوئی چربی نہیں پائی جاتی، کوئی آئل نہیں پایا جاتا. فائبر وافر مقدار میں ہوتا ہے، 70% 60% اس میں فائبر ہوتا ہے. پانی 95% تک ہوتا ہے اس میں، اور سوڈیم قلیل مقدار میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے. جگر کی طاقت کی بات کریں تو اگر اس کو مناسب مقدار میں لیا جائے تو یہ جگر کے افعال کو بہتر کرتا ہے اور خون کو پیدا کرنے میں، خون کی بہترین پیداوار میں یہ معاون ہے. بھوک کو بڑھاتا ہے، بھوک خوب لگتی ہے، کھانا جلد ہضم ہوتا ہے، اور مثانے کی گرمی کے لیے یہ بہت مفید ہے. خاص طور پہ اس کی مقدار کا خیال رکھا جائے. یہ ہاضمے کو بہتر کرتا ہے، نظام ہاضمہ کے لیے بہترین ہے، اور قبض نہیں ہونے دیتا، قبض کا بہترین علاج ہے. اور معدے کی تیزابیت کے لیے اس کا غوطہ کھایا جائے. اور پیشاب کی جلن کے لیے UTI کے مسائل، پیشاب کی جلن، مثانے کی جلن، مثانے کی گرمی، اس کے لیے خربوزہ جو ہے انتہائی لاجواب ہے. اس کے استعمال میں چند ایک احتیاطیں ہیں. تو وہ احتیاطیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ خربوزہ خالی پیٹ نہیں کھانا چاہیے. خالی پیٹ خربوزہ بعض اوقات تکلیف کا باعث بن جاتا ہے. اسی طرح خربوزے کے اوپر پانی نہیں پینا چاہیے، خربوزے کے اوپر پانی قطعاً نہیں پینا چاہیے. اور خربوزے کے فروٹ کو دودھ کی بالٹی کے ساتھ، دودھ کے ساتھ نہیں رکھنا چاہیے فروٹ کو، کیونکہ خربوزے کی سمیل، خوشبو سے دودھ خراب ہو جاتا ہے. اسی طرح خربوزے کے اوپر دودھ بھی نہیں پینا چاہیے، نہ ہی خربوزے سے پہلے دودھ پینا چاہیے. تو خربوزہ کو جب ہم یہ لیتے ہیں اس کے سلائسز، تو یہ جو ہے نا، یہ حصہ یہ معدے کی تیزابیت کے لیے بہت مفید ہے. معدے کی تیزابیت اگر کم کرنا چاہتے ہیں تو خربوزہ کریں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ یہ میٹھا ہے یا پھیکا ہے. خربوزے کے فائدے، میٹھا اور پھیکا تو آپ کی زبان کا ٹیسٹ ہے. اس کے فائدے جو ہیں وہ میٹھے میں بھی وہی فائدے ہیں اور پھیکے میں بھی وہی فائدے ہیں. تو جب ہم اس کے بینیفٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کی یہ جو چھیل ہے، یہ دیکھیں، یہ والی چھیل، یہ آپ کو عجیب سا محسوس ہوگا. یہ والی چھیل، یہ خشک کر کے دیکھیں. یہ چھیل جو ہے اس کو خشک کر لیں، یہ چھیل خشک کر لیں خربوزے کی. اس چھیل کو خشک کرنے کے بعد محفوظ کر لیں. خدا نہ خواستہ کسی کے کڈنی میں شدید قسم کا بھی پرابلم ہو تو یہ اس کے چھلکے جو ہے اس کو خشک کیے ہوئے کے قہوہ بنا کر دیں، فوری طور پر ریلیف ہوگا. ایسا پیشنٹ جو ڈائلسس پہ چلا گیا ہے، جن کے گردے بالکل ختم ہونے کے قریب پہنچ چکے ہیں، ان کے لیے بھی اس کا قہوہ جو ہے انتہائی لاجواب ہے، انتہائی فائدہ مند ہے. تو یہ جو غدہ ہے، یہ غدہ معدے کی تیزابیت کا بہترین علاج ہے. اس سے بہترین علاج معدے کی تیزابیت کا ہو ہی نہیں سکتا. دیکھیں یہ ٹیسٹی ہے، کھانا بھی ایزی ہے، نرم ہے، تو ہر عمر کا آدمی کھا سکتا ہے. صرف اتنی سی احتیاط ہے کہ اس کے اوپر پانی نہ پیا جائے، اور کھانے سے 1 گھنٹہ بعد کھانا چاہیے. اور رات کو بہتر ہے کہ رات کو نہیں کھانا چاہیے. صبح 10 بجے 9 بجے کے بعد شام تک کھا سکتے ہیں، رات کو نہیں کھانا چاہیے. تو یہ معدے کی تیزابیت کو بہتر کرتا ہے، اس کو ختم کرتا ہے. اور معدے کی جلن کا بہترین علاج ہے، مثانے کی جلن کا بہترین علاج ہے، یاداشت کو بہتر کرتا ہے، چہرے کی رنگت کو نکھارتا ہے. جب ہم اس کے بیج کی بات کرتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ بیج جب اس کو آپ نے خشک کرنا ہو تو اس کو پانی سے تھوڑا سا عام نیم گرم پانی میں ڈالیں، اس کے بعد نکال کے اس کو خشک کر لیں. اس کے بیج کے جو ہے نا تخم نکال کر، گولی نکال کے وہ استعمال کریں. یہ آپ کی یاداشت کے لیے بہت مفید ہے، یہ آپ کی آئی سائٹ کے لیے بہت مفید ہے، یہ آپ کے نظام ہاضمہ کو بوسٹ کرتا ہے. جب ہم اس کو مزید بہتر کرنے کے لیے اس کو بیمائے گودے کے، بیمائے چھلکے کے، آپ اس کو گرائنڈر میں ڈالیں، اس کا پیسٹ بنائیں. اور اس میں حسب ذائقہ اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہو اور کوئی شوگر کا ایشو نہیں ہے تو آپ تھوڑی سی چینی بھی مکس کر سکتے ہیں. اگر شوگر کا ایشو نہیں ہے تو یہ آپ کے مثانے کے لیے، گردے کے سوزش کے لیے، معدے کی جلن کے لیے، معدے کی طاقت کے لیے انتہائی لاجواب ہے. تو مجھے امید ہے کہ
خربوزے کے جو آج میں نے آپ کو اس کے فائدے بتائے ہیں، آپ کی پہلے نوٹس بھی نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ انمول فائدے ہیں جو شاید آپ استعمال تو کرتے ہیں، خربوزہ کھاتے ہیں، لیکن ان کے بینیفٹ کی پر کبھی ہم نے توجہ نہیں دی، ہم نے اس کو صرف ٹیسٹ کی حد تک کھاتے ہیں۔ آج سے آپ اس کو دوا کے طور پر لیں گے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں گے، تاکہ لوگ کڈنی کے مریض اس کو یوز کر کے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں، بلڈ پریشر کے مریض اس کو یوز کر کے بلڈ پریشر کو نارمل کر سکیں، نسیان کے مریض اس کو استعمال کر کے وہ نسیان دماغ کو بہتر کر سکیں، اور جن کو بھوک نہیں لگتی وہ مریض اس کو استعمال کر کے ان کی بھوک خوب لگے گی، جن کا ہاضمہ خراب ہے وہ اس کو استعمال کر کے ان کا معدہ درست ہوگا، اور معدے کی تیزابیت جن کو رہتے ہیں، کھٹے ڈھکار آتے ہیں، معدے میں جلن رہتی ہے، وہ اس کو استعمال کریں گے تو اس کو جو ہے نا معدے کی تیزابیت سے جان چھوٹے گی۔ تو اسی طرح یہ جو ہے جملہ امراض کے لیے بہترین ہے جو میں نے بتائی ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں، بہن بھائیوں میں، حلقہ احباب میں شیئر کریں گے، تاکہ لوگ اس کو ٹیسٹ کے بجائے دوا کے طور پہ بھی استعمال کریں۔ تھینکس، ملتے ہیں ایک گھنٹہ۔